اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ٹیک فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ان دوست احباب کے لیے ہے کہ جو نئی فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے میں 11 ایسے پوائنٹ بتاؤں گا کہ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا فلاک اچھے طریقے سے رن کر سکیں گے۔ نمبر 1 پہ سب سے پہلے نقد سرمایہ کا جائزہ لیجئے۔ کیا آپ کاروبار کو نقد شروع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جیب کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا روپیہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ اگر بات کریں تو مناسب ریٹ والے علاقہ جات کا انتخاب۔ پولٹری ریٹس میں سب سے کم ترین ریٹ والا علاقہ لاہور ہے، لہٰذا اس علاقے میں فارمنگ کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ لاہور میں آپ فارمنگ نہیں کریں تو بیٹر ہے، کیونکہ بہترین ریٹس والے علاقے میں ملتان، راولپنڈی، کراچی A1 گریڈ میں شامل ہے۔ گجرانوالہ، سرگودا، گجرات یہ بھی A گریڈ میں شامل ہے۔ نمبر 3 پہ بات کریں تو فارم تک کی رسائی بآسانی ہو بہتر ہے۔ مین روڈ سے نزدیک ہو، صاف پانی کی دستیابی آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گی، بجلی کی سہولت دستیاب ہو، آبادی سے مناسب فاصلہ ہو۔ نمبر 4 پہ اگر بات کریں تو اس کاروبار کو مکمل سٹڈی کیجیے گا۔ ہیچریز، فیڈ ملز، بروکرز کے رابطہ نمبر موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے، جتنی انفارمیشن آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں نا، آپ اتنی معلومات آپ کلیکٹ کریں، کیونکہ جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی وہ آپ کو اس وقت تو فائدہ نہیں دے گی، لیکن جب آپ فارمنگ کے امپلیمنٹ دور میں آ جائیں گے، جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تب وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ سو آپ نے اپنی فارمنگ کے اوپر سٹڈی لازمی جاری رکھنی ہے۔ نمبر 5 کے اوپر بات کریں تو فیڈ میڈیسن نقد کر کے آپ عام فارمر کی نسبت بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں، اور بروکرز کو ہمیشہ مال نقد پہ آپ نے سیل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ فارم چلا رہے ہیں تو آپ کی جو فیڈ ہے اور جو اس کی ویکسین کر رہے ہیں وہ آپ نے نقد پرچیز کرنی ہے۔ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ فیڈ اور میڈیسن والوں سے کنٹریکٹ بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کچھ جو پروڈکشن کا جو کچھ ریشو پرسنٹ ہوتا ہے وہ مطلب ہے ان کو دینا ہوتا ہے انہوں نے۔ سو آپ نے اگر نقد پہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ اور جب بھائی آپ اپنا مال سیل کرنا چاہیں کسی بھی بروکر کو، اگر آپ انڈا سیل کر رہے ہیں، پیٹی کے باؤ پہ سیل کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ باتیں لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو نقد پہ سیل کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا آج کا جو مال ہے وہ سیل نہیں ہوگا تو دوسرے دن آپ کو دشواری ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو مرغیاں ہیں وہ ہوا پہ زندہ نہیں رہیں گی بلکہ وہ فیڈ کھائیں گی۔ سو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 6 پہ بات کریں تو اگر اوپن شیڈ ہو تو کم از کم فی فارم 2000 چوزا، یہ آپ کی جگہ پہ منحصر ہے۔ کنٹرول شیڈ ہو تو کم از کم 20,000 کے 2 شیڈ لازمی ہوں۔ اور یہ جو پوائنٹ میں نے 6 نمبر پہ آپ کو بتایا، یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو تب بھی آپ 20,000 چوزا ڈال سکتے ہیں اور 2,000 بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں تو آپ نے 2,000 ہی ڈال لینا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی جیب کی طرف دیکھنا ہے، اگر آپ کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ 2,000 ڈال سکتے ہو تو آپ 2,000 ڈال لیں۔ اگر آپ کنٹرول شیڈ بنا سکتے ہیں تو کنٹرول شیڈ بنا لیں۔ نمبر 7 پہ بات کریں تو کوشش کیجیے گا کہ فارم بنانے سے بہتر ہے آپ شیڈ رینٹ پر لیں، اس سے انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ فرق آئے گا۔ مثلا آپ نے ایک کنٹرول شیڈ بنانا ہے تو کم از کم 1 کروڑ لاگت آئے گی۔ آپ اسی سرمایہ سے ایک شیڈ رینٹ پر لے کر فیڈ اور میڈیسن بھی نقد چلا کر کم از کم 30 لاکھ کا سرمایہ بچا سکتے ہیں، اس لیے فارم تعمیر کرنے سے بہتر ہے آپ رینٹ پر لیں۔ نمبر 8 کے اوپر ہم بات کریں تو اچھی مینجمنٹ کسی بھی فارم کی شرح ہے۔ آپ ان سفارشات پر عمل پیرا ہو کر ایک بہترین کاروبار کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ بات کریں تو کوشش کریں چوزا جہاں سے سستا ملے وہاں سے لیں۔ اس زمن میں راولپنڈی کی منڈی تیز ہوتی ہے، یہ نسبت فیصل آباد، لاہور، جنگ اور ملتان کے۔ نمبر 10 پہ بات کریں تو بڑے بروکر کی 100-200 چوزا لینے والوں پہ نظر کم ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو چھوٹی ہیچریز کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کو ایک تو مال بھی اچھا ملے گا، دوسرا یہ کہ ریٹ بھی تھوڑا سا مناسب ہوگا۔ نمبر 11 پہ بات کریں تو کام خود کریں، آپ کو زیادہ تجربہ حاصل ہوگا اور یہ سنت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ملازمین وہ رکھیں جو پہلے یہ کام کر چکے ہوں، جو پہلے سے تھوڑا سا ایکسپیرینس ان کے پاس ہونا چاہیے فارمنگ کا، کہ انہوں نے فلاک کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اس زمن میں آپ کو ہمارا فیس بک پیج ٹیک فارمنگ کو لائک کرنا پڑے گا، اور تاکہ آپ کو مزید رہنمائی مل سکے۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، سو جو بھی کام ہے اس کے اندر محنت ہوتی ہے، محنت کے بعد آپ کو پھل ملتا ہے، اور باقی قسمت بھی انسان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اگر انسان ملتا جلتا بھی ہے کسی کام کے لیے، اپنی روزی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ خود بنا دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور ایسی ویڈیو کو
آپ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارا چینل ٹیک فارمنگ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔